السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے اسباق میں سے آج سبق نمبر 22 ہے، 20 پر 2، لیسن نمبر 22، جس کا عنوان ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو دن کے شروع ہونے کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ وقت عام طور پر مصروفیت کا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جانب سے بنائی گئی جنت کو حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، زندگی میں برکت حاصل کریں، وہ لوگ اس نماز کا بڑا ہی اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ مرد اپنے کام کاج کے لیے صبح میں گھر سے باہر نکلتے تھے اور چاشت کی نماز کا اہتمام کر کے نکلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرماتے تھے، ان کے کام میں ان کو کامیابی ملتی تھی، اور ادھر عورتیں بیویاں گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتی تھیں، چاشت کی نماز، اور دعا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ پروردگار، میرا شوہر روزی کی تلاش میں باہر نکلا ہوا ہے، چاہے وہ تجارت کے لیے ہو، چاہے کاروبار اور مزدوری کے لیے ہو، وہ تلاش میں باہر گیا ہوا ہے، اے اللہ اسے روزی میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے تھے۔ چنانچہ چاشت کی نماز کی ایک فضیلت حدیث کی کتاب میں مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الضحیٰ سنتی عشرۃ رکعۃ بنى اللہ لہ قصرا من ذہب فی الجنہ۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ حدیث میں صلاۃ الضحیٰ سے مراد چاشت کی نماز ہے۔ یہی نماز ہے کہ جس میں 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اشراق کی نماز اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ اشراق کی زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہیں۔ چاشت کا وقت چونکہ یا تو کام کاج کا وقت ہوتا ہے، بیوپار کے لیے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، یا پھر جو آدمی کام کاج میں مشغول ہے اس کے لیے مصروفیت کا وقت ہے، جو آدمی بیکار ہے اس کے لیے سستی کا وقت ہوتا ہے، اور کام کاج کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو بہت بڑی دولت سے اور فضیلت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو شخص 12 رکعتیں چاشت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سونے کا محل تعمیر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔